بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے اور ہر مسلمان کے لیے اس موضوع کو دل و دماغ میں بٹھانا، دل نشین کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ وہ ہے کہ پل صراط کے 7 مشکل مراحل۔ یہاں دنیا میں ہم آئے، ایک دن دنیا کو چھوڑ کر ہم نے جانا ہے، اور جہاں سے گزر کے ہماری کامیابی یا ناکامی موقوف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پل صراط ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس بات پر خوب غور کر لو کہ تم نے کل کے لیے کیا کچھ تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ ہر لمحے کی خبر رکھتا ہے۔ پل صراط سے قیامت والے دن ہر انسان نے گزرنا ہے، مومن نے بھی گزرنا ہے، کافر نے بھی گزرنا ہے، امیر نے بھی گزرنا ہے، غریب نے بھی گزرنا ہے۔ تو پل صراط کے 7 مراحل جو ہوں گے وہ بڑے مشکل ہوں گے۔ آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ قیامت والے دن جب ہم نے پل صراط کو عبور کرنا ہے تو 7 جگہ پر ہماری جانچ پڑتال ہوگی، یا جس کو آج کل آپ دنیا میں جو ہے وہ چالان کہتے ہیں، وہ 7 جگہوں پر ہوگا۔ سب سے پہلے پل صراط پر جہاں ہمیں روکا جائے گا وہ مقام کون سا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں فرشتے روک کر پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ اپنے ایمان کے بارے میں۔ ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم نے پڑھا تھا؟ کیا اخلاص سے پڑھا تھا، یا یہ ایمان تمہارا دکھلاوے کا تھا؟ اگر اخلاص کا ہوگا تو پھر تو ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم نے منافقوں کی طرح کلمہ پڑھا، حضور کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھتے رہے، جہاد بھی کرتے رہے، لیکن وہ دکھلاوے کا ان کا اسلام تھا، اخلاص کا اسلام وہ فقط صحابہ اکرام کا تھا، اور بعد والے مخلصین اولیاء اعظام کا اور عام لوگوں کا۔ تو ایمان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر تھوڑا فرشتے ایک جگہ سے آگے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ آگے جب ہم جائیں گے تو پھر آگے دوسرے مرحلے پر نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تمہاری نمازیں پوری ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تم نے قضا کر دی ہیں، چھوڑ دی ہیں، دنیاوی مشاغل میں لگے رہے؟ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا میری امت کی یہودیوں کو سلام مت کرو۔ علامہ عثمان شاکر نے درۃ الناسخین میں اس روایت کو نقل کیا کہ حضور نے فرمایا میری امت کی یہودیوں کو سلام مت کیا کرو۔ صحابہ نے بڑے تعجب سے اور حیرانگی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اور پھر یہودی؟ حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جب اذان ہوتی ہے تو جیسے اذان سے پہلے دنیاوی کام کاج میں وہ مشغول رہتے تھے، اذان ہونے کے بعد بھی اسی طرح ہی وہ اپنے کاموں میں مشغول رہے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی کہ ہمیں مؤذن جو ہے وہ نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہے۔ تو نمازوں کے بارے میں دوسرے نمبر پر پل صراط پر جانچ پڑتال ہوگی۔ اگر ہماری نمازیں پوری ہوں گی، ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں وہ آگے کریں گے۔ پھر ہم آگے جب جائیں گے تیسرے مرحلے پر تو پھر ہم سے جو ہے وہ روزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔
دوسرا مرحلہ بھی بڑا اہم ہے، نماز اگر ایک بندہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو قاطع اللذات کتاب میں ہے کہ بندہ جب قبر میں جائے گا، الشجاع الاقرع نامی ایک گنجا سانپ آئے گا جو 70 گز زمین میں دھنس کے لے جائے گا۔ بندہ پوچھے گا میرا جرم کیا ہے؟ جواب ملے گا جان بوجھ کر تو نے فجر کی نماز چھوڑ دی تھی، تو فجر سے لے کر ظہر تک تجھے یہی سزا ملتی رہے گی۔ یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کا حکم پل صراط پر ہو یا قبر حشر میں ہو، جہاں بھی ان کو جو بھی حکم ہوگا اس کی وہ پیروی کریں گے۔ تو تیسرے نمبر پر روزے کے بارے میں سوال ہوگا، ماہ رمضان کے روزے پورے رکھے تھے یا تم نے اپنے گھروں میں چھپ کر کھانا کھایا تھا؟ اللہ تو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، ہر بات کو سن بھی رہا ہے اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، قیامت وہ دنیا کی زندگی میں اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو جان بوجھ کر جو ایک روزہ اس نے چھوڑا ہے وہ ساری زندگی کے روزے اس کا کفارہ نہیں بن سکیں گے۔ تو تیسرے نمبر پر روزے کے بارے میں سوال ہوگا۔ چوتھے نمبر پر زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا۔ زکوٰۃ، ہم نے تمہیں مال تو دیا تھا، تم نے زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں؟ ادو زکوٰۃ اموالکم پر اور آتوا الزکوٰۃ پر عمل کیا تھا کہ نہیں؟ اب اگر زکوٰۃ نہیں دی تھی تو پھر تو بڑی سخت گرفت ہے، پھر تو بندہ وہاں ہی ناکام ہو جائے گا، نیچے جہنم کا کنواں ہوگا اور وہاں سے اس کو اس کنویں کے اندر پھینک دیا جائے گا اور اس کا جسم کیما بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک زکوٰۃ کے متعلقہ ایک بہت اہم بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اکثر ہمارے مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں انگریزی مہینوں کے حساب سے، اسلامی کیلنڈر کے مطابق نہیں۔ تو اسلامی اور انگریزی مہینوں کے اعتبار سے ذہن میں رکھیں کہ بیچ میں 11 دنوں کا فرق پڑتا ہے، لہٰذا انہیں ہر سال 11 دنوں کی اضافی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو 33 سال کے بعد اگر حساب لگائیں گے تو 1 سال کی زکوٰۃ آپ کے ذمے واجب رہ جائے گی۔ تو چوتھا زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا، اور پانچواں سوال حج عمرہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم صاحب حیثیت ہے، تم نے حج کیا ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ایک بندے پر حج فرض ہو چکا ہے، وہ نہیں کرتا، وہ یہودیت کی موت مرے یا عیسائیت کی موت مرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی حضور کا فرمانا، جب قیامت قریب آئے گی تو تاجر لوگ وہ حج ان کے لیے سیر و تفریح کا ذریعہ بن جائے گا، وہ حرم کی ٹہلیں دیکھیں گے، مدینہ پاک کی مسجد کی خوبصورت لائٹنگ دیکھیں گے، وہ جو اندر مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور چھٹے نمبر پر جو سوال ہوگا وضو اور غسل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اچھے طریقے سے وضو کے فرائض چاروں ادا کیے ہیں، غسل کے تینوں فرائض ادا کیے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو اپنے سر کو منڈوا لیتے ہیں کہ بہت گھنے بال ہیں، کوئی بال جو ہے میرے سر کا خشک نہ رہ جائے، اس درجے کا ان لوگوں کا تقویٰ تھا۔ وضو اور غسل کے بارے میں بھی فرمایا کہ قیامت والے دن سوال ہوگا۔ اور سب سے آخری جو سوال ہوگا، اور حضور نے فرمایا سب سے مشکل ترین پل صراط کا وہ سوال ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ بندوں کے حقوق کے بارے میں ہوگا۔ حقوق العباد تم نے ادا کیے تھے کہ نہیں؟ اگر کسی کی غیبت کر دی، حج بھی کر دیا، تو اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو قیامت والے دن اللہ کریم حج کی وجہ سے غیبت کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں والغیبت اشد من الزنا، حضور نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بڑا سخت جرم ہے۔ صحابہ نے استفسار کیا تو سرکار نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو زنا کو معاف کر دے، لیکن غیبت جس شخص کی جائے جب تک وہ خود نہیں معاف کرے گا اللہ کریم اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہم عورتیں بیٹھتی ہیں تو دوسری عورتوں کو غیبت کرتی ہیں، مسجد میں لوگ نمازی آتے ہیں تو امام نماز پڑھا کے چلا جاتا ہے، امام کی غیبت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے سکولوں یونیورسٹیوں میں یہ ماحول بن چکا ہے کہ ایک طالب علم غیر حاضر ہے، اس کی ہم غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو یہ پل صراط کے جو 7 اعمال ہیں یہ دل پر لکھ کر اپنی زندگی کا شیڈول بنائیں، اپنے معمولات زندگی کو درست فرمائیں، تاکہ کل قیامت والے دن آپ اور ہم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اللہ نے فرمایا جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیابی یہ ہے، پھر وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو بھائیو، آخرت کی کامیابی اگر ہم نے چاہنی ہے تو پھر لازماً یہ 7 اعمال کو جو ہیں، 7 چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ درست کرنا ہے، ایمان سے لے کر حقوق العباد تک یہ ساری چیزیں ہم نے درست کرنی ہیں۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو
جو ہے نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو بندہ روزانہ یہ جملہ پڑھتا ہے اللہ کریم اس کو 90 بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔